اینٹی ریڈیشن میزائل یا اینٹی ریڈار میزائلز دشمن کے ریڈارز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ میزائل دشمن کے ریڈار سے نکلنے والی ریڈیشن یا ریڈیو ویوز کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے اپنا شکار بناتے ہیں۔ چونکہ اینٹی ریڈیشن میزائل ریڈیشن امیٹنگ سورس کو نشانہ بناتے ہیں، اسی وجہ سے یہ میزائلز نہ صرف ریڈارز بلکہ دشمن کے جیمرز اور کمیونیکیشن سائٹس کو بھی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، اور جنگ کے دوران اگر دشمن کی کمیونیکیشن بند کر دی جائے تو دشمن نہ آپ پر کوارڈینیٹڈ اٹیک کر سکتا ہے اور نہ ہی ڈیفنس کے لیے ایڈیشنل ری انفورسمنٹس بلا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اینٹی ریڈیشن میزائلز کی ہسٹری اور پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود اینٹی ریڈیشن میزائلز پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ثاقب ہے۔ ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے ثاقب ضیاء ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کریں۔ اینٹی ریڈیشن میزائل پہلی مرتبہ امریکہ نے ویتنام وار میں استعمال کیے تھے۔ ان میزائلز کو یوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ویتنام وار کے دوران روس نے ویتنام کو ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل SA-2 گراؤلر سپلائی کیے تھے، جس کی وجہ سے امریکن ایئر فورس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ صرف سن 1965 سے لے کر 1966 تک امریکہ اس سرفیس ٹو ایئر میزائل کے ہاتھوں اپنے 48 طیارے گوا بیٹھا تھا۔ اس بڑھتی ہوئی سیم تھریٹ کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے ایک سیکرٹ پروجیکٹ وائلڈ ویزل کا آغاز کیا۔ وائلڈ ویزل ان ایئر کرافٹس کا کوڈ نیم تھا جو کہ اینٹی ریڈیشن میزائل سے لیس ہوتے تھے اور سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس سسٹمز یعنی SEAD مشنز میں استعمال ہوتے تھے۔ ان مشنز کے دوران امریکن ایئر کرافٹس دشمن کے ریڈارز کو ایزی ٹارگٹ پرووائڈ کر کے انہیں جھانسا دیتے تھے، اور جو ہی دشمن کا ریڈار ان ایئر کرافٹس پر میزائل کو لاک کرنے کی کوشش کرتا تھا تو دوسرے وائلڈ ویزل ایئر کرافٹس اس ریڈار پہ اینٹی ریڈیشن میزائل کو داغ کر اسے تباہ کر دیتے تھے۔ امریکنز ہر بومبنگ مشن سے پہلے وائلڈ ویزل ایئر کرافٹس کو دشمن کے ایئر ڈیفنسز کو تباہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے تاکہ بومر ایئر کرافٹس کا راستہ صاف کیا جا سکے اور وہ بغیر کسی خطرے کے اپنے مشنز کو سر انجام دے سکیں۔ SEAD مشنز میں وائلڈ ویزلز اینٹی ریڈیشن میزائل کے علاوہ کلسٹر بمبز بھی کیری کرتے تھے تاکہ ریڈار کو تباہ کرنے کے بعد وہاں کلسٹر بم پھینک کر دشمن کے سرفیس ٹو ایئر میزائل لانچرز اور دوسرے سپورٹ اکوپمنٹ کو تباہ کیا جا سکے۔ وائلڈ ویزلز شروع میں ریڈار کے خلاف شرائک میزائل کو یوز کرتے تھے۔ یہ میزائل اتنے انٹیلیجنٹ نہیں تھے اور انہیں مس گائیڈ کرنا بھی کافی آسان تھا۔ جب رشینز اور ویتنامی سیم آپریٹرز کو یہ بات پتہ چلی کہ شرائک میزائل ریڈیشن امیٹنگ سورس کو فالو کرتا ہے تو انہوں نے ریڈار پہ شرائک میزائل فائر ہونے پر اپنا ریڈار بند کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ریڈیشن امیٹ ہونا بند ہو جاتی تھی اور شرائک میزائل ریڈار کو ہٹ کرنے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ اس پرابلم سے بچنے کے لیے نئے آنے والے میزائلز میں انرشل گائیڈنس سسٹم کو لگایا گیا، جس کی وجہ سے میزائل ریڈار کے بند ہونے پر بھی اس کی ڈائریکشن کو یاد رکھتا تھا اور دشمن کے بند ریڈار کو بھی تباہ کر دیتا تھا۔ لیکن انرشل گائیڈنس سسٹم میں ایک پرابلم تھی۔ میزائل کو ایکوریٹلی ریڈار پہ گائیڈ کروانے کے لیے ضروری تھا کہ دشمن میزائل کے فائر ہونے کے بعد تھوڑی دیر تک اپنے ریڈار کو آن رکھے، ورنہ میزائل کی فلائٹ پاتھ یا کورس میں ایررز آنا شروع ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے میزائل ٹارگٹ کو مس کر جاتا تھا۔ اس مسئلے کا ٹیمپریری حل برٹن کے الارم میزائل نے نکالا۔ یہ میزائل دشمن کے ریڈار کے بند ہونے پر اپنی میزائل کی راکٹ موٹر کو بند کر دیتا تھا اور پیراشوٹ کھول کر دشمن کے ریڈار کے دوبارہ آن ہونے کا انتظار کرتا تھا، اور جو ہی دشمن کا ریڈار آن ہوتا تھا تو یہ میزائل پھر سے اپنی راکٹ موٹر کو سٹارٹ کر کے دوبارہ ریڈار کی طرف پرواز شروع کر دیتا تھا۔ آج کل کے ماڈرن اینٹی ریڈیشن میزائلز انرشل گائیڈنس سسٹم کے علاوہ GPS گائیڈنس کو بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ریڈار کے بند ہونے پر اسے سیٹلائٹ گائیڈنس سسٹم کی مدد سے ایکوریٹلی نشانہ بنایا جا سکے۔ پاکستان ایئر فورس ڈیفرنٹ اینٹی ریڈیشن میزائلز کو یوز کرتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس چائنا کا بنایا ہوا CM-102 اینٹی ریڈیشن میزائل موجود ہے۔ 100 کلومیٹر رینج کا حامل یہ میزائل JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ PEF برازیلین MAR-1 میزائل کو بھی استعمال کرتی ہے۔ 60 سے 100 کلومیٹر رینج کا حامل یہ میزائل JF-17 تھنڈر اور میراج ایئر کرافٹ سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ JF-17 تھنڈر چائنا کا LD-10 اینٹی ریڈیشن میزائل بھی فائر کر سکتا ہے، جس کی رینج 80 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس F-16 میں امریکہ کے AGM-88
ہارم یعنی ہائی سپیڈ اینٹی ریڈیشن میزائل کو یوز کرتی ہے۔ ان میزائلز کی رینج 150 کلومیٹر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ کر کے اپنے سجیشنز اور رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔